السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاحت کے وسیع مواقع موجود ہیں اور سیاحتی مقامات کی ترقی ہماری ثقافت اور سماجی اقدار کا اظہار ہمارا مقصد ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت معاشی استحکام میں نوجوانوں کو شراکت دار بنانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت بحال ہو چکی ہے اور معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا گیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ وفاقی اور سندھ حکومت کراچی سمیت سندھ کی ترقی کے لیے اتفاق رائے پر پہنچ گئی ہے۔ سینٹ نے پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے گرے لسٹ سے باہر نکالنے کے لیے FATF کے تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے آج مزید 2 بل پاس کیے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے پاکستان اور مصر کے عوام کے باہمی مفاد کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور کاروباری تعلقات بڑھانے پر زور دیا۔ آج انسانیت کی خدمت کا عالمی دن کے موقع پر پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع شوپیاں میں آج بھارتی فوج نے اپنی تازہ ریاستی دہشت گردی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ عرب امن منصوبے کے تحت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس نے پارٹی کے کنونشن میں جو بائیڈن کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ یہ گانا تھا مشہور پاکستانی فلم چن وے کا، جس کے ہدایت کار تھے سید شوکت حسین رضوی، جن کی آج 21ویں برسی منائی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاحت کے وسیع مواقع موجود ہیں اور سیاحتی مقامات کی ترقی ہماری ثقافت اور سماجی اقدار کا اظہار ہمارا مقصد ہے۔ آج اسلام آباد میں ملک میں سیاحت کے فروغ کے بارے میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاحت کے فروغ سے معاشی ترقی میں تیزی آئے گی اور عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سیاحتی علاقوں کی ترقی و فروغ کے لیے ایک حکمت عملی اور منصوبہ فوری طور پر شروع کیا جائے۔ انہوں نے سرکاری املاک کے مثبت استعمال کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا، جن میں تاریخی عمارات، گیسٹ ہاؤسز اور گورنر ہاؤسز شامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر سیاحت کے فروغ اور بین الصوبائی روابط میں بہتری کے لیے قومی رابطہ کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جلد از جلد ٹورزم اتھارٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سیاحت کے فروغ کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس باقاعدگی سے ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ آئندہ 10 سال کے لیے قومی سیاحتی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور سیاحتی مقامات پر سہولیات فراہم کرنے کے لیے لاہ عمل تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو روزگار کے حصول کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی اور معیشت کی مضبوطی میں انہیں شریک بنائے گی۔ وہ آج اسلام آباد میں کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں ایک بریفنگ میں معاون خصوصی عثمان ڈار اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ سے باتیں کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں میں فنڈز کی تقسیم شفاف انداز میں جلد مکمل کی جائے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ خود کامیاب جوان پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں، جو کورونا وائرس کی وبا کے باعث ملک کی معیشت پر ہونے والے منفی اثرات کے خاتمے کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پروگرام میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عثمان ڈار سے ہر ماہ جائزہ رپورٹ پیش کرنے کا کہا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اب تک 1 ارب روپے نوجوانوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات شبری فلاس نے کہا ہے کہ معیشت بحال ہو چکی ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا گیا ہے۔
مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے حیدر عباس کی اس رپورٹ میں ہے۔ کابینہ کے دیگر اراکین کے ہمراہ آج اسلام آباد میں حکومت کی 2 سالہ کارکردگی سے متعلق نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے افسوس ظاہر کیا کہ اپوزیشن جماعتیں ملک میں انارکی اور ناامیدی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تاہم انہوں نے واضح کہا کہ مافیا اور ان کے حواریوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ 5th جنریشن وار چلی ہوئی ہے اور اس کی جو بنیادی ستون ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں 2 قسم کی چیزیں ہوں، ایک افراتفری اور دوسری نا امیدی، اور یہ رول اپوزیشن بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے۔ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مافیاز ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تمام عوام ہمارے ساتھ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ قوم نے مشکل وقت کا سامنا کیا ہے پھر بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی حمایت سے تمام سازشیں ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ترقی کے ثمرات جلد عوام تک پہنچیں گے۔ اس وقت قوم ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہے، اکانومی ریوائیو ہو گئی ہے اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں۔ جو اچھی خبریں ہیں وہ ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام جنہوں نے کہ ایک بڑی ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ دیا، مشکلات جو تھیں اس میں سے بہت میں سے ہم نکل گئے ہیں اور خوشحالی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مواصلات کے وزیر مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق منصوبوں میں کفایت شعاری، احتساب، شفافیت اور خود احتسابی پر منوعاً عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کفایت شعاری مہم کے تحت 75 کروڑ سے زائد بچت کی گئی ہے اور احتساب مہم کے تحت آڈٹ کے ذریعے 12 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی میں ای بلنگ، آن لائن بولی اور خریداری کا نظام وضع کیا گیا ہے۔ وزارت مواصلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیکٹس کے اوپر، پھر ہم نے جتنے بھی نئے پروجیکٹس ہیں وہ ای پروکیورمنٹ پہ لے کے گئے اور پورا جو NHA کے اندر جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوگی 30 سپتمبر تک وہ 100% ہم ای پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں گے، مطلب ای بڈنگ، ای بلنگ، ای ٹینڈرنگ۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے محصولات 53 ارب سے بڑھ کر 103 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ مراد سعید نے کہا کہ رواں سال سرکاری نجی شراکت داری کے تحت شاہراہوں کے 8 نئے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے کہا کہ وہ میڈ ان پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کو مصنوعات سازی کی معیشت میں تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پہلا جو کانسیپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئیں اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کو کے اوپر ہم لے کے گئے، ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایمفیسس کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 6 ماہ کے اندر طبی حفاظتی سامان برآمد کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ملک بن چکا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزارت سائنس نے زرعی برآمدات میں اضافے کے لیے غیر روایتی فصلوں کو فروغ دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے 500 زرعی فارمز تیار کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرجیکل سامان کی برآمدات میں سالانہ $2 ارب اضافے کے لیے سیالکوٹ میں الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری کے لیے خصوصی اقتصادی زون کا قیام ہمارا ہدف ہے۔ بین الصوبائی رابطے کی وزیر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ ان کی وزارت ملک کے ایتھلیٹس کو تمام بنیادی سہولیات اور سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی جیلوں اور دینی مدارس میں کھیلوں کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ حکمت عملی وضع کی گئی ہے۔ انٹر پروونشل کوارڈینیشن کمیٹی کے انڈر ہم نے ٹورزم پروونشل منسٹرز کو اکٹھا بٹھا کے کہ ہم ساری وہ چیزیں وہ ایریاز ہائی لائٹ کریں اور ہم نے کس طرح ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کو بٹھایا تاکہ وہ پورے اپنے آئیڈینٹیفائی کریں۔ توانائی کے وزیر عمر ایوب نے اپنی وزارت کی کارکردگی پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت 2030 تک ملکی وسائل سے ملک کے لیے 70% توانائی کی پیداوار کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ 70% ہماری جو توانائی ہے وہ ہم لوگ باہر سے امپورٹ کر کے اس کے ساتھ بناتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی پالیسی کیا ہے کہ اس انرجی مکس کو بالکل ریورس کر دیں اور اگلے 10 سالوں کے اندر اندر ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا رینیویبل انرجی اور پن بجلی اور تھرکول اور نیوکلیئر شامل کر کے تقریباً 70 سے 75% تک جو بجلی بنائی جائے گی وہ پاکستان کے اندرونی وسائل سے بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ منڈا ڈیم، دیا میر بادشاہ ڈیم اور کوہالہ ڈیم سمیت پن بجلی کے 4 منصوبوں پر کام جاری ہے اور پن بجلی منصوبوں سے 7000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری نے کہا کہ ان کی وزارت نے معاشرے کے مختلف طبقات کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے 3 درجاتی حکمت عملی اپنائی ہے، جن میں موجودہ قوانین کا نفاذ، نئی قانون سازی اور لوگوں میں ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پہلی دفعہ گھریلو جبری مشقت کو جرم قرار دیا گیا اور اسکولوں
مقدموں میں جسمانی سزا کے خلاف بل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ سٹیزن پورٹل پر رجسٹر شدہ 70,000 شکایات کو نمٹایا گیا اور 11,000 لوگوں کو قانونی مدد فراہم کی گئی۔ شری مزاری نے کہا کہ ان کی وزارت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کو خط لکھ کر بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے میں بھی کردار ادا کیا۔ آبی وسائل کے وزیر فیصل واوڈا نے کہا کہ حکومت نے ملکی آبی وسائل سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے داسو دیا میر بھاشا ڈیم سمیت طویل مدتی بڑے آبی منصوبے شروع کیے ہیں۔ داسو کا پروجیکٹ وہ ہم شروع کر چکے ہیں، مومند ہم نے 54 سال کے بعد شروع کروا دیا ہے، دامیر بھاشا پاکستان کی ہسٹری چینج کرنے جا رہا ہے، گراؤنڈ پہ کام شروع ہو گیا ہے، سندھ بیراج کی سٹڈیز کام شروع ہو چکا ہے جس میں ہم سندھ کے پانی کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے منصوبوں کی تفصیل سے قومی احتساب بیورو کو آگاہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ان کی وزارت نے ملک میں 112 چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سمیت 1,10 ارب روپے کے منصوبے شروع کیے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت بھارت کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کے تحت ملک کے حقوق کا تحفظ بھی کر رہی ہے۔ بحری امور کے وزیر علی زیدی نے حکومت کی 2 سالہ کارکردگی سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق نئی شپنگ پالیسی وضع کرنے کے بعد بین الاقوامی کمپنیاں حکومت سے مل کر کام کرنے کے لیے رابطے کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ایک اہم قدم کے طور پر پورٹ قاسم کی اراضی کو ڈیجیٹلائز کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ کے پی ٹی کی جو لینڈ ہے اس کو ہم نے کے پی ٹی کو کہا ہے کہ پورا ڈیجیٹائز کریں اور ری ایویلویٹ کریں، بیکاز کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق کے پی ٹی کی جو زمین ہے اس کی جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے وہ 15 بلین US ڈالرز کی بنتی ہے، تو اس کے اوپر ہم نے کیا کوسٹل ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا اس کا ایک پورا پلان بن چکا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی اور خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت کراچی کے وسائل کو بروئے کار لا کر اس بڑے شہر کے تمام مسائل ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر آبی وسائل سید علی زیدی اور وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق کے ہمراہ ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ وفاقی اور سندھ کی صوبائی حکومت کراچی سمیت سندھ کی ترقی کے لیے ایک اتفاق رائے پر پہنچ گئے ہیں اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے ہم آہنگی سے آگے بڑھیں گے۔ تمام ایریاز کے اندر تقریباً سب میں یا تو منصوبے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد شروع بھی ہو گیا تھا لیکن وہ کام رکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ بہت سارے ایسے کام جو کچھ سالوں سے رکے ہوئے ہیں، کچھ دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ اس وقت ساتھ بیٹھ کے ان کے اوپر کام کیا جائے تاکہ تیزی سے وہ صوبے جو سالوں اور دہائیوں سے رکے ہوئے ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے اور کراچی کے جو عوام ہیں ان کو اپنا حق دلایا جا سکے۔ اسد عمر نے کہا کہ پانی، کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے، تجاوزات اور انفراسٹرکچر سمیت کراچی کے تمام مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سید امین الحق نے کہا کہ کراچی کی ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور یہ وفاق اور صوبے کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گی۔ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور کمیٹی کا کام یہی ہوگا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے۔ اپنی ترقیاتی پروپوزل اس کمیٹی جو ہے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے سامنے رکھے گی تاکہ مسائل حل ہو سکے۔ سید علی حیدر زیدی نے کہا کہ کراچی کی ترقی ملکی معیشت مضبوط بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ سینٹ نے پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے باہر لانے کے لیے FATF کے تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے آج مزید 2 بل پاس کیے۔ یہ بل محدود قرضہ جات شراکت داری ترمیمی بل مجریہ 2020 اور کمپنیوں کے بارے میں ترمیمی بل 2020 ہیں۔ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر مملکت علی محمد خان کی طرف سے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے جاری کی گئی سفارشات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ان میں محدود قرضہ جات شراکت داری ایکٹ مجریہ 2017 اور کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 میں مختلف ترامیم شامل ہیں۔ دونوں بل قومی اسمبلی کی طرف سے پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پاکستان کو اقوام عالم میں ایک امن پسند اور ذمہ دار ملک کے طور پر پیش کیا ہے۔ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈی والا نے پاکستان اور مصر کے عوام کے باہمی مفاد کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور کاروباری روابط میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مصر کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ دونوں ملکوں کو سیاحت کے فروغ سمیت تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے کے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر مصر کی حمایت کا خیر مقدم کرتا ہے، جبکہ علاقائی اور عالمی سطح پر امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ مصر کے سفیر نے کہا کہ اضافی ادارہ جاتی اور دو طرفہ روابط میں اضافے سے تعاون کی نئی شاہراہوں کی تلاش کی راہ ہموار ہوگی۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے وزارت اطلاعات کو پارلیمانی رپورٹروں کو بہتر انداز میں رپورٹنگ کرنے کے حوالے سے تربیت دینے کے لیے ایک ورکشاپ کے انعقاد کی ہدایت کی ہے۔ یہ فیصلہ سینیٹر فیصل جاوید کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد پارلیمنٹ کی کارروائی کی رپورٹنگ میں کارروائی کے دوران حذف کیے گئے الفاظ شائع اور نشر ہونے سے بچانے کے اصول پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ سے ڈاکٹر غضنفر مہدی کی قیادت میں شعبہ علماء کے 8 رکنی وفد نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں محرم الحرام کے حوالے سے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ نہ صرف سیکیورٹی یقینی بنانے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے بلکہ جلوسوں اور مجالس کے دوران کرونا وبا سے متعلق ضابطہ کار پر عمل کیا جائے گا۔ وفد نے وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ محرم الحرام کا مہینہ امن و امان سے گزرے گا۔ سکھر کی تحصیل پنو عاقل کے ایک گاؤں میں پیش آنے والے ایک واقعے میں ایک شخص نے اپنے ہی خاندان کے 10 افراد کو تیز دھارے آل سے قتل کر دیا۔ مقتولین میں 4 بچے اور 6 خواتین شامل ہیں۔ ملزم کو اس کے 3 بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے پنو عاقل میں 10 افراد کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے پر انسپکٹر جنرل سندھ پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج انسانیت کی خدمت کا عالمی دن منایا گیا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی نمائندہ صوفیہ صدیقی سے۔ ہم انسان دوست کارکن ہیں، یہ موضوع ہے رواں سال کے انسانی ہمدردی کے عالمی دن کا، جسے منانے کا مقصد ان کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر انسانی خدمات کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں مختلف بحرانوں سے متاثر ہونے والے افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا بھی ہے۔ دن کی مناسبت سے پاکستان نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو 1 سال سے جاری خوفناک فوجی محاصرے کو ختم کرانے اور کشمیری عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے دی جانے والی قربانیوں، مدد فراہم کرنے اور تنازعات اور ہنگامی اور ناگہانی صورتحال سے متاثرہ لوگوں کو محفوظ رکھنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس کی عوام گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد عرصے سے 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجروں کی میزبانی کر رہا ہے، جو کہ ان کی مثالی فراخ دلی، جذبہ اور میزبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع شوپیاں میں مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے اس نوجوان کو ضلع کے علاقے مولو میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات موصول ہونے تک کارروائی جاری تھی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کی ایک جماعت جموں و کشمیر مسلم خواتین مرکز نے ضلع ریاسی میں ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے 2 مسلم کسانوں پر تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں و کشمیر مسلم خواتین مرکز کی چیئرپرسن یاسمین راجہ نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے انتہا پسند کارکن جموں خطے میں مسلمانوں کو ہدف بنا رہے ہیں اور بھارتی پولیس اور فوج ان انتہا پسندوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ عرب امن منصوبے پر مبنی فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان امن کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے برلن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اسرائیل کے الحاق اور یہودی بستیاں تعمیر کرنے کی یک طرفہ پالیسیوں کو غیر قانونی اور 2 ریاستی حل کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے۔
امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی نے جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے. ان کو کرونا وبا کے باعث ڈیموکریٹک پارٹی کے 4 روز ورچوئل قومی کنونشن میں ملک بھر کے ڈیلیگیشنز کی ان کے حق میں رائے شماری کے بعد نامزد کیا گیا. مغربی افریقہ کے ملک مالی میں گزشتہ روز فوجی بغاوت کے بعد سویلین حکومت کا تختہ الٹنے والے فوجیوں نے مناسب وقت میں انتخابات کے ذریعے اقتدار کی منتقلی اور استحکام کی بحالی کا وعدہ کیا ہے. دنیا بھر میں اب تک 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی وبا کی تشخیص ہوئی ہے اور 7,80,000 سے زائد افراد اس وبا سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ افراد اس وبا سے صحت یاب ہو گئے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ جمعے سے ساؤتھمپٹن میں کھیلا جائے گا. بارش کے باعث دوسرا کرکٹ ٹیسٹ ڈرا ہو گیا تھا. انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان جوئے روٹ نے کہا ہے کہ انہیں پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کی خواہش ہے. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ کھیلنے کے لیے ایک شاندار ملک ہے. پاکستان باکسنگ فیڈریشن ٹوکیو اولمپکس میں جگہ بنانے کے مقصد کے تحت عالمی باکسنگ چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے پروفیشنل باکسر محمد وسیم کو بھیجے گا. فیڈریشن کے سیکرٹری ناصر تنگن کے مطابق فیڈریشن وسیم کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور انہوں نے عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے حوالے سے دلچسپی ظاہر کی ہے. سندھ گیمز اکتوبر میں منعقد ہوں گی، جن میں صوبے کے 6 اہم شہر مرد و خواتین کی مختلف کھیلوں کے مقابلوں کی میزبانی کریں گے. اسپورٹس بورڈ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل عدنان ارشد اولکھ نے کہا ہے کہ پاکستان کھیلوں میں جدید ٹیکنیکس اپنا کر اور اپنے ایتھلیٹس کا فٹنس لیول بہتر بنا کر کھیلوں کے شعبے میں مزید کامیابی حاصل کر سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب ہم چلیں گے تجارتی خبروں کی جانب. پاکستان نے آم کی برآمد میں زیادہ اہداف حاصل کیے ہیں اور کرونا وائرس کی وبا کے باوجود موجودہ سیزن کے دوران قابل قدر غیر ملکی آمدن حاصل کی ہے. ایک بیان میں آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سربراہ وحید احمد نے کہا کہ آم کا موجودہ سیزن نہایت مشکل تھا، تاہم فضائی آپریشن کی معطلی کے بعد مربوط حکمت عملی اپنا کر آم کی برآمد کو سمندری اور زمینی راستوں پر منتقل کر کے چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کیا گیا. افغانستان، متحدہ عرب امارات، ایران اور عمان پاکستانی آم کے سب سے بڑے درآمد کنندگان ہیں. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں پاکستانی آموں کی برآمد کو بآسانی 2 لاکھ ٹن تک ممکن بنایا جا سکتا ہے، جبکہ آم سے تیار ہونے والی مصنوعات کے حجم کو بھی آئندہ 3 سالوں میں $35 کروڑ تک بڑھایا جائے گا. موجودہ مالی سال کے پہلے ماہ کے دوران ملک سے کٹلری مصنوعات کی برآمد میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کی نسبت 16.80% اضافہ ہوا. پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق جولائی 2020 کے دوران ملک سے $1 کروڑ 15 لاکھ سے زائد کٹلری مصنوعات برآمد ہوئیں، جبکہ جولائی 2019 کے دوران $80 لاکھ 69 ہزار سے زائد کٹلری مصنوعات برآمد ہوئی تھیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 29 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,154 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 427 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 458 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا. آج مجموعی طور پر 400 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 157 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 223 میں کمی، جبکہ 20 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا. نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $166.32 اور قیمت فروخت $170.19. پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید $220.26 اور قیمت فروخت $225.41. یورو قیمت خرید $198.54 اور قیمت فروخت $203.16. سعودی ریال قیمت خرید $44.29 اور قیمت فروخت $45.43. UAE درہم قیمت خرید $45.27 اور قیمت فروخت $46.34. جاپانی ین $1.57 اور قیمت فروخت $1.61. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $1,02,881 رہی.
اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ معروف پاکستانی اداکار، فلم پروڈیوسر اور ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی کی آج 21ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ سید شوکت حسین رضوی سن 1913 میں مرزا پور بھارت میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز کلکتہ کے میڈن تھیٹر سے کیا۔ میں نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز یعنی سمجھے کہ سن 30 یا 31 سے شروع ایز اے فلم ایڈیٹر۔ لاہور کے مشہور فلم ساز سیٹھ دل سکھ پنچولی انہیں کلکتہ سے لاہور لے آئے، جہاں انہوں نے گلے بکاؤلی، خزانچی اور کچھ دیگر فلموں کی تدوین بڑے ہنرمندانہ طریقے سے کی۔ فلم کے دوران سید شوکت حسین رضوی اور نور جہاں نے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فلمی جوڑا بمبئی منتقل ہو گیا، جہاں سید شوکت حسین رضوی نے دوست، نوکر، زینت اور جگنو نامی فلموں کی ہدایات دی۔ قیام پاکستان کے بعد سید شوکت حسین رضوی لاہور میں قیام پذیر ہوئے، جہاں انہیں پہلے شیش محل نامی ایک وسیع و عریض عمارت اور پھر سیٹھ دل سکھ پنچولی کا فلم اسٹوڈیو الاٹ ہوا۔ پاکستان میں ان کی پہلی فلم چنوے تھی۔ چنوے کے بعد سید شوکت حسین رضوی نے گلنار، جان بہار، عاشق اور بہو رانی کی ہدایات دی۔ سید شوکت حسین رضوی لاہور میں شاہ نور اسٹوڈیو کے احاطے میں آسودہ خاک ہیں۔ لوک ورثہ نے تکنیکی سیشنز کے ذریعے مقامی موسیقاروں کی تربیت کے لیے میوزک ریزیڈنسی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان جلد ان چند ممالک میں شامل ہو جائے گا جہاں نئی کرونا ویکسین انسانوں پر آزمائی جائے گی۔ اس طرح ایک جانب تو پاکستان میں ویکسین سازی کی استعداد میں اضافہ ہوگا اور دوسری جانب ملک کے ماہرین کے تجربے میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں ویکسین کا فیز 3 کلینکل ٹرائل جلد شروع ہوگا، جس کی اجازت قومی ادارہ برائے صحت اور نیشنل ہیلتھ ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن، کئی نجی اور سرکاری ادارے اور بین الاقوامی کمپنیاں اس میں شرکت کر رہی ہیں۔ اس ضمن میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے باقاعدہ اجازت مل گئی ہے۔ اس کاوش میں چین کی کین سائنو بائیو اور بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف بائیو ٹیکنالوجی کی مشترکہ طور پر تیار کردہ ویکسین کی آزمائش کی جائے گی۔ چائنا اسپیس کانفرنس 2020 اگلے ماہ کی 18 سے 21 تاریخ تک مشرقی چین کے صوبے فیوجن کے دارالحکومت فیوفی میں ہوگی۔ اور اب چلتے ہیں موسم کی صورتحال کی جانب۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پٹن میں 65 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، سید الشریف میں 38، کاکول اور کالام میں 14 ملی میٹر، دیر میں 12، بالاکوٹ میں 10، مالم جبہ میں 9، پارا چنار میں 2، حافظ آباد میں 59، منڈی بہاؤدین میں 42، جہلم میں 38، راولپنڈی شمس آباد میں 34، چکلالہ میں 21، اسلام آباد میں 0 پوائنٹ پر 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر اضلاع میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی اور وسطی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ میں بھی چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ آج ملک بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دالبندین میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دادو میں 44، سدبی، نوکنڈی اور لیا میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 34، کراچی میں 35، پشاور میں 34، کوئٹہ میں 38، مری میں 25، تیر میں 33، راولہ کوٹ میں 28، سرگودا میں 37، سری نگر میں 29، جموں میں 31، لیہ میں 23، پلوامہ میں 29، اننت ناگ میں 27، شپیہ میں 24 اور بارامولہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں صحت کے وسیع مواقع موجود ہیں اور صحتی مقامات کی ترقی ہماری ثقافت اور سماجی اقدار کا اظہار ہمارا مقصد ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت معاشی استحکام میں نوجوانوں کو شراکت دار بنانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ اور وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت بحال ہو چکی ہے اور معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو غضنفر عزیز کھوکھر، مدیر ہوم ڈیسک غلام مجتبیٰ میمن،
مدیر فورن ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ. مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد. کوآرڈینیشن ایڈیٹر SM عباس. مدیر اعلیٰ لیاقت سعید. نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.